الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تعيشون تموتون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور سامعین کرام، پچھلے کئی جمعات سے ایک اہم گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو رہی ہے. اتنا لانگ ٹائم لے کر اتنی وضاحت سے اس سبجیکٹ پر اس لیے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو بندہ مومن پیدا ہوا ہے وہ مومن بن کر ہی مرے گا. اس لیے ان اعمال کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ جب بھی وہ عمل آپ کے سامنے آئے آپ کو فلیش بیک میں جا کر سوچنے کا موقع مل جائے. بغیر ایمان کے دنیا سے زیادہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی بے ایمان سے، سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایمان ہے تو پوچھ تاچھ ہوگی، جو بے ایمان ہوگا اسے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، سیدھا جہنم. نو آرگیومنٹ، نو ایف آئی آر، اونلی ون ججمنٹ. اٹھاؤ پھر اٹھاؤ. جہنم کی 7 دروازے ہیں. بعض گنہگار ایسے ہوتے ہیں جن سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے ایمان دیا تھا اور اس نے ایمان کو بچایا نہیں. یہ بدنصیب انسان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے 2 پیر بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے. 2 پیر نہیں ہے، 2 ہاتھ نہیں ہے، 2 آنکھ نہیں ہے. لوتھڑا جیسا کٹا ہوا آدمی پڑا ہوتا ہے ایسا پڑا ہوا تھا. لوگ جمے ہوئے تھے اس کے پاس، بہت سارے لوگ جمے ہوئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام دیکھے لوگ جم کے ہیں، کیا ہے کہ جا کے نزدیک دیکھے تو لوگ اس کا تماشا دیکھتے تھے. عادت ہے لوگوں کی دوسروں کا تماشا دیکھنا، لوگ اس کا تماشا دیکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی عبرت کے لیے اس سے دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بول رہا تھا، وہ اپنی زبان سے کچھ بول رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی نصیحت کے لیے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرے 2 پیر نہیں ہیں، 2 ہاتھ نہیں ہیں، 2 آنکھیں نہیں ہیں، پھر بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایمان تو ہے. اس نے کیا کہا؟ اے عیسیٰ میرے پاس ایمان تو ہے، بھلے اللہ کو مالک جانا اور آپ کو اللہ کا نبی مانا، بس اس کی حفاظت کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ہمارے پاس تو ایمان ہے. بدنصیب ہے وہ انسان جسے ایمان تو ملا لیکن موت پر اس نے ایمان کو مٹا دیا. بڑا بدنصیب انسان. اسی لیے بزرگوں نے 10 اعمال 10 کام جو بتائے ہیں اسے اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں. مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، یاد رکھیں آپ اسے. جب الطاف راجہ کے گانے یاد رکھ سکتے ہیں آپ،
عطا اللہ کی غزلیں یاد رکھ سکتے ہیں آپ جی، ہمیش کے گانے یاد رکھ سکتے ہیں آپ، تو اللہ والوں کے وہ 10 عمل کیوں یاد نہیں رکھ سکتے جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، جو تمہاری قبر میں راحت کا ذریعہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایمان والے کو خبر کبھی تکلیف نہیں دیتی اور بے ایمان کو کبھی چھوڑتی نہیں۔ ایمان والے کو کبھی خبر تکلیف نہیں دیتی اور بے ایمان کو کبھی چھوڑتی نہیں۔ تو کہہ رہا ہوں کہ خبر کی راحت کے لیے وہ 10 اعمال کو یاد رکھیں۔ پہلا عمل نگاہ کی حفاظت، دوسرا عمل مسواک کی سنت، تیسرا عمل اللہ کا شکر، چوتھا عمل صدقہ، پانچواں عمل اذان کا جواب دینا، پانچواں عمل اذان کا جواب دینا، چھٹا عمل، 6 بولے تو ہے آپ کو، چھٹا عمل کلمے کی کثرت کرنا، جس کلمے کو ہم نے سیکھا ہے، جس کلمے کے پڑھنے سے ہم مومن ہوئے ہیں، اس کلمے کو کثرت سے جی پڑھنا۔ نمبر 1 نگاہ کی حفاظت، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جیسا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے وہ آدمی شکر ادا کرے گا اللہ کا۔ نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4 جو ہمارے پاس ہے اللہ دیا اس کا صدقہ خیر خیرات کرنا۔ نمبر 5 اذان کا جواب دینا، اور نمبر 6 کلمے کی کثرت کرنا۔ کثرت کا مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت۔ نمبر 7 خوف خدا سے گناہ چھوڑنا، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا۔ جہاں کوئی نہیں ہے وہاں میرا اللہ ہے۔ ہماری عجیب بات ہے، لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے لیکن اکیلے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا تمہارے دوست سے بھی زیادہ کیا ہوا تمہارا رب ہے؟ تمہارے نزدیک تمہارے رب کی عزت کیا ہے؟ دوست کی عزت میں تو گناہ چھوڑ رہے ہو، مالک کی عزت کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے والا جنت کا مالک بن جاتا ہے جی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اس کا اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اسے لہری جنت دے گا، ڈبل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی کا دل اس پر آ گیا تھا۔ ہر بار لڑکے کا دل اس نہیں آتا، ذرا بار لڑکیاں کا دل بھی آ جاتا ہے۔ لڑکی کا دل وہ لڑکے پر آ جاتا، سافٹ لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیاں بھی پسند کر دیتے۔ ہر زمانے کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ آج کا ٹریٹمنٹ پکڑ کو مارنا، اس زمانے کا ٹریٹمنٹ ہدایت۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان اسے بار بار گھور رہا ہے۔ حضرت عمر کا یہ زمانہ تھا۔ عورت نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں یا تو میرے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، آتے جاتے میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ پر بڑی نگاہ رکھتا ہے، بہت توجہ سے دیکھتا ہے۔ لڑکا سیدھا سادہ ہو جا، میں آپ سے محبت کر دو، اس وجہ سے میں آپ کو پسند کر رہا ہوں۔ اچھا ایک کام کر، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے شادی کرنا چاہتا ہے تو میرا ایک کنڈیشن ہے۔ بولے کیا ہے آپ کا کنڈیشن؟ حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ کیا اچھا کنڈیشن ہے؟ دیکھو ہمارے لڑکے بھی شکریہ کرتی کنڈیشن معلوم تم نہ ریچارج کرا، گاڑی دی رہا، کپڑے دی رہا، اچھا ہے جو آئی فون دی رہا، تجھے ویڈیو کال کرنے،
ہمارے لڑکے کے کنڈیشنر، بیوی کی بھی وہ اچھے ڈیمانڈر. کئی گھر ایسے ہیں فون پہ نہیں دے گا تو طلاق ہو گئی ہے. کئی گھر ایسے ہیں. کئی گھر کھانے کی تکی سے چھوٹ گئے. حضرت علی کا فرمان ہے گھر میں رزق عورت کے مقدر سے آتا ہے. گھر میں رزق عورت کے مقدر سے آتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر سے آتی ہے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. گھر میں رزق عورت کے مقدر سے آتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر سے اللہ دیتا ہے. یہ دنیا کو عجیب دیکھا ہم نے. عورت کھانا دے کر کو مرد کو چھوڑا گے, بچے دے کر کو مرد ضرور چھوڑا دو. آیا سمجھ میں؟ حضرت علی کا فرمان ہے اللہ پاک عورت کے مقدر سے گھر میں رزق دیتا ہے اور مرد کے مقدر سے اولاد دیتا ہے. معاملہ الٹا ہو گیا ہے. عورت طلاق دے رہے کھانا دی بول کو, مرد بیوی کو چھوڑنا بچے دی کر کو. آئے محبت کا ڈیمانڈ کیا رکھی عورت کو؟ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولا, خالی نماز نہیں, تکبیر اولا. جیسے امام اللہ اکبر گئے آپ بھی رکعت پڑھ لینا. امام کے قرات پڑھنے سے پہلے ثنا پڑھ کر ختم ہو جاتا. اسے تکبیر اولا بولتے ہیں. کنڈیشن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفۃ المسلمین تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی. آواز پڑھاتا تو کیسی پڑھاتے تھے وہ؟ ہمارے سر کی ہمیں کیا پڑھاتے؟ زبان پر کلمہ, پیٹ میں حرام. ہمارے حضرت عمر کی جان چلی گئی, کبھی حرام نہیں کھایا. ایک بار ایک بیماری کے لیے شہد کی ضرورت پڑ گئی. شہد, حکیم بولے حضرت شہد رہا تو علاج کر دے تو گیا. حضرت عمر کے گھر میں شہد نہیں تھی, خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. بیت المال میں شہد تھی. آ کر خادم بولے حضرت بیت المال میں شہد ہے, آپ دوا کے لیے دے سکتے ہیں. حضرت عمر نے پورے مدینے میں اعلان کیا کہ سارے مدینے کے ایمان والوں کو جمع کرو. سارے ایمان والے جمع ہوئے. حضرت عمر نے اعلان کیا میں بیمار ہوں. حکیم نے کہا ہے شہد میں علاج ہے, میرے پاس شہد نہیں ہے, شہد خریدنے پیسے نہیں ہے. اگر پورے مسلمان اجازت دیتے ہیں تو عمر بیت المال سے شہد دوا کے لیے دیتا ہے, نہیں اجازت دیتے ہیں تو عمر اسی حالت میں مرنے کو تیار ہے. ہمیں کب تو ایسا کرے بچے حرام سے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے ہماری حالتوں پر. امیر المومنین ہے, اقتدار ہے, پاور ہے, حکومت ہے, صحابہ غلامی کے لیے تیار ہیں. صحابہ سے پوچھ رہے اجازت ہو تو شہد لے لو, اگر اجازت نہیں کسی ایک کو بھی اعتراض ہے عمر بیت المال سے شہد لے لے گا. ایک بھی اعتراض کرتے تو عمر چھیے گا بھی نہیں. اس بیماری میں مرنا پسند ہے, بغیر اجازت کی شہد استعمال کرنا پسند نہیں تھا. ویسے متقی آدمی کیسی نماز پڑھاتی ہے ہماری جیسے پاک لوگ, پاک مزاج, پاک نفس, پاک دل کے لوگ تھے اور ان کی نماز میں ہو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اترتا تھا. بعض آیتوں پر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز کا کنڈیشن کون ڈالے؟ عورت. ہمارے عورتوں کا کنڈیشن معلوم ہے تم کا؟ وہ بچہ گیا 40 دن اس کے پیچھے, حضرت عمر کے پیچھے پابندی سے اس عورت کے قول کے موافق پابندی سے نماز پڑھا. ہر چیز میں ایک اثر رہتا ہے نہیں. عطر لگائے تو خوشبو آتی ہے برابر, گندگی ہے تو بدبو آتی ہے برابر, مرچا کا آٹا کھائے تو آہا جلتا ہے, نمک کھائے تو کھارا ہوتا ہے, شکر کھائے تو اس کا ایک اثر ہے جو تمہارے جسم کو احساس ہوتا ہے. نماز کا بھی ایک اثر ہے, اگر تم سچے دل سے پڑھو گے تو تمہارے جسم میں آ جائے گا. حضرت عمر کے پیچھے اس نے سچے دل سے نماز پڑھی.
40 دن گزر گئے. 40 دن وہ عورت انتظار میں ہے، دیکھے وہ لڑکا آتا ہے کہ نہیں آتا. سامنے سے جا رہا ہے، منڈی اٹھا کو نہیں دیکھ رہا ہے. عورت اسے پکاری ہو، بیٹا رونا ہو لڑکے، میں وہی ہوں جسے تو گھور گھور کے دیکھتا تھا. آج کیا ہوا؟ بولے 40 دن کی نماز نے میری نگاہ کو نیچے کر دیا اور اللہ کا خوف میرے دل میں آیا. مجھے جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب کو مجھے پتہ مل گیا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گیا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا ہمیشہ. لڑکے بھی غلط رہتی، کبھی کبھی لڑکیاں بھی غلط رہتے ہو نا. کیوں غلط رہتے ہیں؟ نفس کا دھوکہ، شیطان کی طاقت کا زور. عموماً دیکھو تمہیں بچوں کو عمر ہے اسکول سے آگے کے بعد مغرب کے بعد کھیلنے چھوڑ دیں. بعض علماء فرماتے ہیں بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ شیطان کا تخت اثر کے بعد سمندر پر لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ سمندر وہ کو پوری کارگزاری لیتا ہوتا ہے. کیا کرے آج صبح سے اب تک کر لو، پھر صبح شام کو پان کے ڈیوی لگاتا سکتوں نے کارگزاری لگو. مغرب کی اذان سے پہلے ان کو بھیجتا ہے جب نئی ڈیوٹی کرو گھر کو. اس وجہ سے شیطان کی جماعت بھائی کر کے اپنے بچوں کو عموماً مغرب کے بعد باہر نہ بھیجو. بزرگ ہمیں مغرب کے بعد کھیلنے بھیجتے ہیں، یار کھیلنے کا کیا کرے گا. اسی لیے مکاتب جو ہے نا مدرسے کے، وہ مغرب کی نماز کے بعد اسی لیے بزرگوں کی طرف سے رکھا گیا ہے تاکہ بچے باہر نہ کھیلے، ان پر شیطان کا اثر نہ ہوگا. حاوی ہو جاتا تھا نہیں ہوتا. اگر کیا سمجھے تو جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے. ایمان کمزور ہوا شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ شخص حضرت عمر کے زمانے میں وہ لڑکا گزرتا تھا، ایک لڑکی کو اس پر دل لگا. غلط کیا بھی نہیں، وہ آ سکتا ہے، وہ سب کچھ آ سکتا ہے. اے میرا دل پاک، میں کسی عہدے کا نہیں آتا کہتا وہ ہونے کی بات نہیں. ویسا بتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پردے کا حکم نہیں دے رہے. صحابہ کے دل سے پاک کس کا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے. کیا نام ان کا؟ ان کو کیا بولتے ہیں؟ ام المومنین. ایسا کہتا کیا؟ امت کی مائیں. حضور کی جو بیویاں ہیں، حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 کمپلیٹلی نکاح کہتے ہوئے جو 11. ایک کو طلاق دیے تھے تو مجھے طلاق کی دیے کر دو تاکہ امت طلاق دینا کیسا کر کے سکھاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ شادیاں اس لیے نہیں کرے کہ شوق تھا آپ کو، اسلام کا بہت بڑا حصہ عورتوں تک پہنچانا تھا. اسلام کا بہت بڑا حصہ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل عورتوں کو کون سکھانا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتوں کو نہیں سکھا سکتے، اس لیے آپ اپنی بیویوں کو سکھاتے تھے. ان کی بیویاں عورتوں میں چل پھر کر اللہ کے دین سکھاتی تھی. سمجھے آپ؟ تو آپ جو نکاح ہوئے امت کے دین کو پھیلانے کے لیے ہوئے، شوق کے لیے نہیں. شوق کو شادی ہونے والا 25 سال کا چھوکرا 40 سال کی بیگم کو شادی ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، 2 مردوں سے طلاق شدہ تھی. ایک بیوہ ایک طلاق شدہ، 2 مردوں کی بیوہ تھی، بچے بھی تھے. ہمارے پاس بھی مطلب کہتے ہیں ویسے دھوکہ دینے والے ہیں. ایک جگہ شادی ہوا، فیصلے بیٹھا تھا میں، شادی ہوا، انہیں اون بولے کہتے ہیں دیکھو تمہیں کم عمر میں زیادہ عمر ہے، تمہیں کہیں بجے شادی ہوتی کسی تو دوسرا نہیں. وہ حضور کی سنت کو عمل کرو، حضور کو بولا لیکن 6 مہینے بعد چھوڑا جائے اسے. جو شخص اپنی خواہش کے لیے دین کا سہارا لیتا ہے موت سے پہلے کتے سے بدتر اللہ اس کی زندگی کر دیتا ہے. تم دین کو تماشا بنا رہے ہو، دین کو خواہش نفس کے مٹانے کے لیے استعمال کرو، پورا کرنے کے لیے نہیں. گرے ہوئے لوگ ہیں وہ جو دین کو دنیا کے استعمال کے لیے، دین اپنے دنیا کے نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں. بڑا مزاج بن گیا لوگ.
लोगों का क्या होता है, किस्सा बिगड़ के पैसा बदल जाते बॉस होने के। उसके अल्लाह भी क्या करेगा, मरद बजा का पेट्रोल बेकर दे रहा है। क्या मैं किसके लिए चुपके खाली मुझे आना था तुम्हें, हमने मालूम बटवाल पूरा क्या सर 100 जने को घर में टाइगर लड़ा होता, घर में भाइयों को आवाज करता होता, नहीं होता क्या कुछ नहीं होता, मजबूर है मरद बना, मजबूर है। खाली एक दिन का सौदा लेकर चलना को मालूम होगा तुमने, मजबूर है ये मरद बना बेदीनी की वजह से, इसकी वजह से। अगर दीन होता, अल्लाह की कसम आपको इससे पहले भी सुनाया हो, एक सहाबी की औरत का बच्चा मर गया था, उनके मर्द सफर में गए थे, बच्चा मर गया उनका, मर्द क्या थे सफर में, अबू तलहा उनका नाम। जब गए थे उनका बच्चा बीमार था, जिस दिन मदीने को आए उसी दिन उनका बच्चा मर गया। बात फैल गई, उनकी आंखों बोला अबू तलहा आंखों ही ना करो। जैसे ही अबू तलहा आई गए, भाई को क्या करी मालूम तुम ना, पूरे रिश्तेदारों को अपने घर को भेजा दी, चलो बच्चे को ये की थाली सुला को जल्दी अच्छा खाना पका को फ्रेश रेडी हो गई। खामिद घर को इशा की नमाज के बाद आए, आगो खैरियत अल्लाह का फजल थी, खाना जोड़ी खाना खाए, रात को दोनों मियां बीवी मिले, जब तक भी नहीं बोली हुए सोते वक्त पूछे ही दो बच्चा क्यों है, पहले से बहुत आराम है, क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है, बोले आराम से सो रहा है। मुलाकात हुई, बर्दाश्त नहीं होता था मानव ने, जैसे ही फजर की अज़ान हुई आंखों से आंसू आए। बोले क्यों रो रहे, बोले कल 5 बजे के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। अरे मैं रात को आया तो की नहीं बोली, बोले बहुत दिनों के बाद आया है, तेरा हक बनता है मेरे साथ रहने का, तेरी जरूरत को पूरा करने का। अगर मेरे बच्चे की मौत जरिया बन गई तेरे हक को दबाने के वास्ते, तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब। साहब हज़रत अबू तलहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले या रसूलल्लाह, कल मेरे घर ऐसा हादिसा हुआ, मेरी बीवी का ये अमल रहा, आपने फरमाया तेरे बीवी के सब्र और दीनदारी ने तेरे बच्चे को मट्टी में मिलाने से पहले आज रात को जो तुम मिले हो, अल्लाह तुम्हें एक और बेटा दे चुका है। दीनदारी हमारे बगैर जुबान लड़ने होता है कि हमारे हाथ से है, ये गिरे भाई को फिसल को सिटापो से गिरी गए ऊपर का हट मार लगा, ले ले जाओ डॉक्टर ने सिलाने दिया हो, डॉक्टर क्या बजाएगा हट सीने 500 हो जाएगा, मरद बजाएगा 1000 ले 2 भी सीना लोग क्या कहते हैं। ये ऊपर का हट पड़ेगा जो मारला को कटेगा, डॉक्टर सीने कितने पूछा 500, अल्लू डॉक्टर को एक बार पूछा थे डॉक्टर साहब 2 घंटा में सीधा 1000 दे दूंगा, ये होगी कि सकरा तो दिन खराब है। बहुत परेशान है, दीनदारी नहीं है। अगर तुम उसे दीन को लाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारी आवाज से ऊंची आवाज में होने बात नहीं है। हदीस में आता है उस घर पर अल्लाह की लानत बरसती है जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची होती है। बोला एक बार अल्लाह उस घर में लानत बरसाता है जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची होती है। क्या हुआ हमारे घरों का हाल, कौन समझाए इनको कि अल्लाह की लानत हमारे घरों पे आ जाती है। अपनी आवाज को हल्का रखो। सुधारने के बहुत रास्ते हैं, अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन के रास्ते हैं, जमातें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानखाने हैं, नेक लोगों की सोहबत है। इंसान की रिश्ते हिदायत के कई रास्ते हैं। ज़बान दराजी खुद की बेदीनी और खुद की बदअखलाकी को जाहिर करता है। तो औरत का दिल उस लड़के पर आ गया था हज़रत उमर के जमाने में। वो पट्टा नमाज को जाता था, दिल लगा उसको। बोले क्या करना चाहिए, अपनी नौकरानी को बोलिए ये पट्टे को मुझे दिल लगा है, क्या जो भी कर उसे कैप्चर कर दे। नेकी के मददगार कम है, अब गुनाह के मददगार ज्यादा है। समझ से कभी समझ
शैतान उस वक्त में तुम्हारी मदद कौन करता है जब तुम गुनाह की मदद करते हो। नेकी को है तो रुकावट, गुनाह में मदद होती है शैतान की। उन्हें क्या करना है, भाई को क्या बोले, नौकरानी छोड़ो ईमान नहीं, तुम्हें क्या डरो तो सीज कर लगा चौक से। जब ईशा की नमाज पढ़कर वो लड़का आ रहा था रास्ते में, सामान वजन एक सामान का मूठा रख ले, वो खड़ी है औरत नौकरानी। खड़ को क्या करी, ये मोटा आता था, देखो बाबा जरा उठा बाबा, तेरा वजन है, उठाने हो रहा नहीं है, बहुत वजन है, जरा उठा बाबा। वो बच्चा क्या कहेगा, उठा को मदद करना सबका फर्ज ना हो, उधर उठा को उनके सिर पर क्या, जरा घर तक भी आ बाबा, उतार में वहाँ कौन भी नहीं रहते, रात में कौन भी नहीं मिलते, तो मैं औरत थे बट्टी जा रही सो, जरा मेरा डर हो रहा है, बोलते चलो पीछे 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 होता आया। जैसे ही आया घर के पास है, उतार को पकड़ बेटा जरा अंदर ले जी, अंदर जाते ही उसे अंदर छोड़ के दरवाजा बाहर से मालिक की अंदर। और तुम्हारे का जमाना गुनाह करना तो दूर, ख्याल करना भी बहुत मुश्किल था वो जमाने में। फिर भी क्या है, तो करने वाले करते, करने वाले करते। क्या होगा, औरत अंदर क्या थी, दरवाजा बंद करे, लड़के को बेचैनी हुई, वो लड़की उसे अपनी तरफ वाइट हो रही, बोले कौन है आप, बोले मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया, मेरे एक बार ख्वाहिश पूरी कर दो, एक बार मेरी हसरत पूरी कर दो, मेरे को गिड़गिड़े। जैसे ही वो लड़की जिना की दावत दी है, चीख मार को बेहोश हो गया नौजवान बच्चा। ईमान में तो सब होता है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले गुजरे, उनका नाम था ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह का, मशहूर हो गए। मुश्क का तो क्या बोला मालूम, मुश्क खुशबू में सबसे टॉप चीज होती है, ग्राम 800 रुपए। मुश्क अंबर सुनी, वो उनका नाम मुश्की बिल्ला का को रखता है। कहीं को रख दिया तो एक वक्त एक औरत उनको जिना के लिए रूम में कोट डाली थी, जिना करना शुरू कर दिया, तो फिर गो में बदनाम कर वाली छोड़। उन लोग क्या करे, घंटे रहो कर तुम, लेकिन क्या करे, जरा बाहर जाकर जा, तुम हिसाब तो है। वो जमाने में इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट क्या भी नहीं थे, खड्डे पर को चपड़े रखते थे। तो गए कि देखिए खड्डे में पूरा गो उठा के कान को भरा लिया, भरा लेकिन सामने आगे हाथ सीना कर छू चला से को पैसा लेते हैं। वो तो बाहर आको दरिया बहती थी, वहां पानी का वसूल करे और दिल में बोले या अल्लाह, इस गंदगी को मैंने तेरे खौफ से इसलिए लगा लिया कि ताकि मैं तेरी नाफरमानी से बच सकूं। तो जैसे जैसे ये लोग पानी डालते गए, उनके जिस्म से खुशबू आती। वो जहां भी जाते बगैर अत्तर लगाए उनके जिस्म से खुशबू आती थी। एक दिन उनको पूछे कौन की क्या वजह, ये अत्तर तुम्हें कहां से लगाती हो, इतनी खुशबू, बादशाह के अत्तर में वो खुशबू नहीं जो तुम्हारे पास है, कहां का अत्तर है। बोले कुछ नहीं, एक दिन अल्लाह के खौफ से, गुनाह से बचने के लिए मैं अपने जिस्म को गंदगी लगाया था, उस गंदगी में अल्लाह ने मुश्क की खुशबू दी। हजारों तरकीबें हैं बचने के गुनाह से, बचना चाहे तो, नहीं बचना चाहे तो करो, दोज़ख में रिपेयरिंग करा लो, अल्लाह का निज़ाम। दुनिया में क्या मिले साहब, पहले से भी बोल दो, आपको अब भी बोल दो, मैं मरे तक बोलते रहूंगा, हमें तुमने दुनिया में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमें तुमने डरा नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्या भी बोल नहीं सकते, मजबूर है हमें। अल्लाह मजबूर नहीं है, अल्लाह मजबूर नहीं है। नहीं अल्लाह मजबूर है। नौजवान बेहोश होगा, जैसे ही बेहोश हुआ वही को डर गई, डरी कि देखिए नौकरानी खुद क्या होगा, देखकर को उन्हें क्या बोलिए, जवान नहीं को तुम्हें क्या भी डरो ना कहो, तुम्हें पकड़ो, भाई पकड़ जो सामने कचरे का गुड्डा है, फिर निकाल लेंगे, अगर वो निकाल ले, फिर निकाल तो दरवाजा बंद कर लो, चुप रह। बाबा घर में परेशान है, बच्चा आया ना, बच्चा आया ना, बच्चा आया ना, सब बाबा परेशान रहती सोचे, तुम्हारे बाबा रहती, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को परेशान रहती। जिस दिन तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सिर से उठ जाता है, तब मालूम होता तुमने अपना झगड़े वाला कोई नहीं है। राइस टेम्पो तरसा है कि तुम्हें तरसा हो, ये सो टेम्पो उनको बेदर्दी करो, मरे के बाद मालूम हो जाता तुमने मेरा बाप क्या चीज करो। दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है, देखो कभी ना बोले क्या अजीब अल्लाह उनका निजाम, अपनी हैसियत से गिरा हुआ काम करो, अपने औलाद को बात है, हैसियत से गिरा हुआ काम करता है। कभी यजमान की चपला उठा लगाता है, कभी यजमान की जरूरत है तो दो तो लेने का है, कई को बेटा लाता सुना है, तू इज्जत से खाना खाते कर दो, तू
گھر میں عزت سے رہنے کر کو ہے ہمیں کیا کہتے وہ باپ کو اے بڑے جن کے ڈرارے جس دن اس کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ جاتا ہے اس دن معلوم ہوتا ہے تم نہ باپ کیا چیز کرتے. بدقسمت اولاد ہے خبروں کے پاس تک نہیں جاتے آج. بدقسمت اولاد خبروں کے پاس کم از کم جا کو ابا تیرے اندرت احسانات تھے میں کچھ نہیں کیا میں دو آیتیں پڑھ کو تجھے سال ثواب کر رہے یوں کو بول کو تو بھی جو جی دعاؤں میں کم از کم یاد کرو جو ان کو 70 سال 60 سال کے ہو گئے باپ مگر پھر بھی رام رام بابا بچے کچھ نہیں کرنے کے تو ایک ہی بچے ہو 10-20 کو محتاج ہے تو ایک ہی بچے ہوتے ہیں. اللہ تمہاری دیکھو ہمیشہ اللہ کا ایک نظام یاد رکھو اللہ ہمیشہ کمزور کی وجہ سے اس کی وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے طاقتور کی مدد کرتا ہے. مثال کے طور پر تمہارے گھر میں تمہارا امی ہے تمہارا ابا ہے دو بھی کمزور تو کام کو نہیں جانا ہوتا تمہارا ابا کو تمہارا امی کو پکانے نہیں ہوتا کیا بھی کرنے نہیں ہوتا کپڑے دھونے نہیں ہوتا کمزور ہو تو تم کا کیا کرتا اللہ 15,000 تمہاری کمریاں اٹھائے کہ نہیں کہ 25 بناتا ہے 2,000 دے کام والی برا 2,000 دے کو پکانے والے برا تمہاری سیلری کہیں کو بڑھا رہا ہے تاکہ ان کی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا سمجھ گئے میرا کام دل کو ایمان بڑھا کے آنا ہے نہیں کام دل کو کوسا ایمان بھی نہیں بڑھاتا سوائے اللہ کے اجرت دینے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں یجمان کے لئے گھتا تو کام کرو کیا کرتا ہے بیٹھا کتی سوچا اللہ ایک واحد ذات ہے جو اجرت دینے پہ قادر ہے زیادہ دیتے دنیا میں ایک کا 10 مرے کے بعد 700 انگنت کا ایک جگہ نوجوان بے ہوش ہوگا اٹھا لے جائے وہ کچھے میں بھرکال کو دو جنہیں سیلنٹ رگے بھائی کا دو بھی بابا دھن رہا میرا بچہ رات کو بھیا سو آیا دھنڈا بابا فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ آتے معلوم ہوا کچرے میں کوئی آدمی پڑھا ہے دیکھے تو وہ نوجوان تھا جو روزانہ نماز پڑھتا تھا آنکھ کو یا کو اس کے باپ کو بولے اسے اٹھائے لے کا تو پانی چھین کے کیا کی کرے وہ زمانے میں کیا تھا کہ ہوش دلانے سب کرے ہوش میں آیا بچہ آتے ہی بیٹے کو باپ پوچھا بیٹا کیا ہوا رات کو کہاں گیا تھا تو بولے باپ میں شاپر کو آتا تھا کیا بول رہا بیٹا ابا میں شاپر کو آتا تھا ایک عورت مجھے سامان اٹھاؤ گی میں سامان اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑوں گی میں چھوڑنے گیا تو دروازہ اندر ڈال میں نے باہر سے بند کر دی اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی مجھے زنا کی طرف بولی جیسے ہی انہیں مجھے زنا کو بولی مجھے میرے والد کی طاقت کا یاد آ رہا میں اسی وقت بے ہوش ہوگا میں وہ گناہ نہیں کریا اگر وہ بولتا بولتا چیخ مار وہاں پر گا پہلے بار بے ہوش ہوا تھا اس کا تذکرہ کرتا کرتا مر گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز جنازہ پڑھے نمبر میں دفن کرے علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر نے اس خبر سے مخاطب ہو کے کہا اے خبر والے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے جنت کا وعدہ کرتا ہے کیا تجھے قبر میں جنت مل گئی تو قبر سے آواز آئی صدق اللہ و صدق رسولہ اللہ اس کے رسول نے سچ کہا میری قبر میں عمر جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے جو شخص اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں کتاب ہے ساتھ یاد رکھنا تسبیح ہے کہ اپنی تک پوچھتے رہو یاد رکھو تاکہ تمہارے سامنے جب وہ عمل آئے تو تمہیں احساس ہو کہ یہ عمل کرنے سے ہماری آخرت میں دنیا میں ہمارا خاتمہ ایمان کو ہوتا ہے ایک احساس خوف کی صحابہ کے دلوں میں اللہ کا عمل کیا بتو تم نے 3 صحابہ اکرام حضرت کعب اور ایک دو صحابہ 3 صحابہ جن کے تبوک میں نہیں گئے اسلام کے پورے کے تجنگا ہوئے معلوم تم نہیں معلوم کر کو بھی کیا کرتے تم اسلام کے اللہ پاک خیر
غزوہ کسے کہتے ہیں تم کا؟ 28 غزوے ہو گئے. کتنے؟ 28 غزوے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جہاں حضور شریک نے صحابہ لڑی اسے جنگ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ غزوہ کسے بولتے ہیں؟ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور جس میں حضور شریک نہیں تھے اسے جنگ. غزوے اور جنگ 224 ہو گئی. کہتے ہیں بعض کے نزدیک 221 کہتے ہیں کہ 200 چلر. اسلام کی پوری جنگیں حضرت خالد بن ولید اکیلے 125 جنگیں لڑ پڑے. 125 جنگیں ایک بھی ہارا نہیں. 125 جنگیں لڑے. تو غزوہ تبوک کیا مطلب؟ غزوہ تبوک کا تو سمجھ میں کیا آیا؟ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. جنگ تبوک نہیں ہو، غزوہ تبوک، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک. جس کے ساتھ غزوہ آ جاتا ہے اس میں حضور بھی شامل تھے. غزوہ خندق حضور شریک تھے، پتھر اٹھا اٹھا کو پھینکاتے تھے، مٹی اٹھا اٹھا کو پھینکاتے تھے. غزوہ بدر حضور شریک تھے. غزوہ احد حضور شریک تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ کے. غزوہ تبوک میں بھی حضور گئے تھے. 3 صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. کتنے صحابہ؟ 3. جس میں سے ایک صحابی کا نام تھا حضرت کعب. حضرت کعب وہ صحابی ہے جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے. قاری قرآن تھے وہ. کیا تھے؟ آپ اندازہ کرو حضور پر قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور پر. قرآن کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب. نازل کس کو ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. لے کر کون ہے؟ جبرائیل. قرآن اللہ کی کتاب جبرائیل لے کو آئے. کس پر نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنے سال میں نازل ہوئی؟ 23 ایئرس. 20 پر 3 سال میں نازل ہوئی. تھوڑا 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 1 سورت 2 سورت 2 آیتیں 4 آیتیں ایسا ہوتا ہے. پورا کمپلیٹ ہونے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال. وہ قرآن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس قرآن کو حضور کیسا پڑھتے تھے؟ بڑے بڑے کافر جب حضور کی زبان سے قرآن سنتے اسی وقت ایمان لے آتے تھے. وہ تاثیر تھی آپ کی زبان میں. اور حدیث میں آتا ہے جنت میں کہا ایمان والے جب جنت کو چلے آتے جنت میں اللہ تعالیٰ پورے جنتیاں کو ان کے اعمال کے حساب سے چہرہ ڈالتا ہے. تمہیں 100 نمبر نہیں تمہارا سامنے 90 تو ساتھ پیچھے 90 ابھی ذرا پیچھے 80 اور پیچھے جسٹ پاس 30 کو 3 ابھی پیچھے. نمبروں کے حساب سے جنت میں کرسیاں لگتے ہیں. پورے بیٹھ کر جنت کے لوگ بڑا وسیع میدان. اس میدان کا نام میدان مزید فی. پورے لوگ وہاں جب کرتے جنت ہے. اللہ پوچھتا ہے کوئی خواہش ہے تمہاری؟ بولے کیا خواہش؟ شہد کا تو شہد کی ندی ہے، دودھ کا تو دودھ کی نہر ہے، پانی کا تو پانی کی نہر ہے، سیب کھاتے کھاتے نارنگی کا تو سیب ہی نارنگی بن جا رہا ہے. رکھو دوسرا اٹھے سر کبھی ایسا ہے جنت ہے. جب تمہیں سیب کھاری پہ ہے کھاتے کھاتے کیا کرے ہے تیتر بنا تھا تو واش تیتر کیا بنا اس کا؟ اللہ جنتی کو اتنی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں دیتے. یہ رکھتا کو اٹھانے کے لیے سرکار میں کیسا میزبان ہے تو ابھی مہمان نواز کے اس وقت میں جو جنت میں جاتا ہوں اللہ کا گیسٹ اس میں چیف گیسٹ ملتے وی آئی پی گیسٹ ملتے سب الگ الگ رہتا. بہت اونچی جگہ خیال کرے گا. اور سب سے بڑی بات ایک ایک جنتی کو کئی 100 حوریں. حور کا تو معلوم تم نہ کیا بولو. حور ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس نے سوائے جس کے لیے اللہ اسے بنایا ہے اس کے سوا کبھی کسی اور کو نہیں دیکھے تھے. ہمارا بھائی تھا چچیرا بھائی، تائرا بھائی، مولرا بھائی، پپیرا بھائی، انترا بھائی، بازو کا بھائی، پڑوس کا بھائی، کسی کو نہیں دیکھتے انہیں. جس کے لیے بنایا ہے
ایگزٹ. اور قیامت کی جنتی کو معلوم ہے اٹھ میں تیرے پیر دباؤں. تو نے اللہ کے لیے ان پیروں کو بڑی مشقت میں ڈالا تھا. کیا بولتے ہیں؟ تو نے اذان پر اپنے پیروں کو اٹھا کر مسجد تک چلایا تھا. میں تیرے پیر دباؤں, میں تیرے ہاتھ دباؤں, میں تیرا سر دباؤں, میں تیری خدمت کروں. تو نے اللہ کے لیے اپنے جان کو بہت تھکایا ہے, میں تیری غلامی کروں. بولے کیسے ہوئے, منہ میں پانی چھوڑ جاتا. پورا ویسی چیز جنت کی. 100 جوڑے کپڑے پہن کرتی ہوئے پھر بھی ان کی خوبصورتی نہیں چل سکتی. ایسے خوبصورت بنا ہوتا. عورت کو جو اس کی بیوی رہتے ان حوروں کا سردار بناتا ہے, اور ان حوروں سے 10 گنا زیادہ اللہ اس عورت کو خوبصورتی دیتا ہے. حسد نہیں رہتا سوگن کا. کیا نہیں رہتا؟ سوگن کا حسد ہے دنیا میں نہیں, وہاں نہیں رہتا. دلوں کو اللہ حسد سے پاک. اللہ کی اتنی نعمتیں رہتی ہوا کہ جنت میں لوگ بولتے ہیں اللہ ہم تجھے شکر کا ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. کیا بولتے ہیں؟ تھینکس آف جنت, اللہ شکریہ کا ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں میں تجھے. اللہ بولتا میں اپنے مہمانوں سے سجدہ کرانا بھی گوارا نہیں کرتا. جب مشقت تھی وہ دنیا میں, یہاں تمہیں سجدے کی بھی ضرورت ہے. اتنی بھی تکلیف نہ ہو. ہر جمعہ وارم میں ایک دن, ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے. لیکن ٹیلیکاسٹ اللہ کا, اللہ بیٹھیں گے آپ دیکھیں. بہت اچھی چیز. اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چہرہ والوں سب کو بٹھا کر رہتا ہے. سب سے پہلے اللہ پاک کیا کرتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کو بلاتے ہیں. کسے بلاتے ہیں؟ اور داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جب وہ زبور ان کے اوپر جو کتاب اتری تھی اس کا نام تھا زبور, وہ زبور پڑھتے رہے تو سمندر کی لہریں کھڑ جاتی تھی, آسمان کے پرندے ان کے اوپر سایہ بن کو کھڑ جاتے تھے. سن رہے ان کی آواز بڑھتی کشش تھی. ذرا آواز میں بہت کشش ہے, سنے تو دل کو چٹل پاؤ. ان کی آواز میں بڑی کشش تھی. اللہ کہتا ہے داؤد سنا زبور, جنتیاں سنتے مست ہویا. اللہ آسمان سے پوچھتا ہے ایسا سنا کبھی؟ اللہ کبھی نہیں سنا. یہ کیا سنا؟ اس سے اچھا سناؤ. اس سے اچھا کیا ہے؟ بولے میرے حبیب محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, یا اللہ میں یہاں ہوں. بولے آپ ممبر پر آئیے اور آپ اس کائنات کی تمام انسانیت کو وہ قرآن سنائیے جو قرآن آپ مسجد نبوی میں اور حرم میں پڑھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر قرآن سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ جو جنتی ہوگا وہ دیکھے گا, اور جو دوزخی ہوگا وہ نہیں دیکھے گا, سنے گا بھی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنے گا. جب اللہ کے نبی پڑھ کے ختم ہوگا اور لوگ مست ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا ایسا کبھی سنا؟ بولے نہیں. یہ کیا سنا؟ اس سے اچھا سناؤ. بولے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ بولے خدا خود تمہیں قرآن سنائے گا. خدا خود تمہیں قرآن سنائے گا. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا, اور ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا. کیا سنائے گا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ معلوم اس کا 31 جگہ پر یہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا معنی ہے اس کا؟ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے, جھوٹا ہو. تمہیں معلوم ہے اللہ کی نعمتیں. دنیا کی بڑی سے بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی نے کوشش کر کے جو پمپ بنایا ہے پانی گھسیٹنے کا, اس کی کیپیسٹی ہے 7,000 کلومیٹر. 7,000 کلومیٹر لیکن اللہ ایک انسان کے جسم میں ایک موٹر بنایا جس کا نام ہے دل, اور اس دل سے جڑی ہے رگیں. اگر اس کو کاٹ کے لے کر گئے آپ تو 72,000 کلومیٹر ہوگی. کتنے؟ سائنس پڑھی سو بچہ کو معلوم رہتا تھا.
اگر انسان کے جسم کی رگیں کاٹ کر لمبے گولے لگ جاتے ہیں تو 70 پر 2000 کلومیٹر تک جاتے وہ رگ. ایک چھوٹی موٹر انسان کا دل اللہ بنایا اور 60 سال تک برابر پورے 70 پر 2000 کلومیٹر تک سپلائی دے رہا ہے. کیا اللہ کی نعمت کو پہچان دیا. ایک بار بلاک ہوا کرتے جائے دیوا کون سی نعمتوں کو تو اللہ کی. پھر اللہ پہلے جب اللہ آتی نا وہ میدان میں اسٹیج پر بیٹھتے ہیں اللہ جس رب کو بن دے کے ہم سجدہ کر رہے ہیں, جس رب کو بن دے کے ہم خیرات دے رہے ہیں, جس رب کو بن دے کے ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں, آج وہ رب ہمارے سامنے ہو اس کے سامنے. ایک روایت میں آتا ہے جنتیوں کو جو اسٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ان میں سے سب کو الگ الگ طریقے سے ہے. بعض لوگوں کے پاس شراب ہوتی ہے اٹھا کر پینا پڑتا ہو, بعض لوگوں کو اللہ فرشتے کھلاتا ہے وہ دال کو لیتے, بعض لوگوں کو اللہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلاتا ہے, اور ایک جماعت وہ بھی ہوگی جن کو خدا خود اپنے ہاتھ سے شراب پلاتا ہے. اور اللہ اسٹیج پہ پہلے آتے رہے ہو سلام قولا من رب الرحیم, یہ اللہ کا پہلا جملہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کرتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, ساری دنیا کے لوگ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم اللہ سے تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے ہم کس سے دعا کر رہے ہیں. ہائے ہائے اللہ, اللہ کرو میں تمہیں سمجھا سکوں. ہم سب کیا بول رہے ہیں, میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے. آج وہی اللہ جس اللہ سے تم ساری زندگی سلامتی چاہتے تھے, وہی اللہ سلامتی جس کے قبضے میں ہے, سلام جس کے کنٹرول میں ہے, امن جس کے قبضے میں ہے, عافیت جس کے کنٹرول میں ہے, وہ اللہ سلام 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 قولا من رب الرحیم, تمہارا وہ پروردگار جو تمہیں بڑے ہی رحم سے پال پوس کر بڑا کیا. وہ پروردگار جو تمہیں ماں کی کوکھ سے قطرے سے لوٹڑا, لوٹڑے سے مجسمہ, مجسمے میں ہڈیاں, ہڈیوں پر گوشت, پوری ترتیب سے آنکھ کی جگہ کان نہیں, کان کی جگہ آنکھ نہیں. ثم السبیل یسرا, پھر تمہارے باہر نکلنے کے راستے کو تمہارے اللہ نے آسان کیا. لکوڈ ختم, آپریشن شروع, وہ میں نے پیدا کیا, میں نے ادرت لك الخير رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء مباركا في الصيف. تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ جاری رکھا. اور ایک بار کو اللہ کی نہ کرتا حدیث میں ساری زندگی میں 30 مہینے 35 مہینے کبھی کبھی 40 مہینے تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. 40 مہینے میں ایک بار بھی پھیکا نہیں پلایا, شکر ملا کے پلایا. کیسا پلایا؟ پھیکا نہیں پلایا. تیرا باپ کو بھی شکر کے بغیر پلا دیا ہوگا, تیرا رب تجھے کبھی بھی شکر کے بغیر میٹھا پلایا. سردیوں کی ٹھنڈ میں نک گرم ککوا پلایا, گرمیوں میں ٹھنڈا پلایا. یہ میں ہوں وہ رب جس نے تجھے ماں کی کوکھ سے لوٹڑا, مجسمہ, انسان, پیدائش, گود, چلنا, بولنا, پھرنا, سمجھنا, دیکھنا, سننا, دل, جگر, کتنا کیا بتاؤں میرے رب کی نعمتیں. ہاتھ, پیر, ناخن, انگلیاں, بال, ملک, آنکھیں, اللہ تیری قدرت تجھے سزاوار ہے. وہ رب جس نے تجھے پرورش کے لیے بچپن سے لے کر 60 سال تک, موت تک, تیری موت تک سب نے تیرا ساتھ چھوڑا, میں تیرے ساتھ تھا. تیری اولاد کبھی تجھے اکیلا چھوڑی ہے,
تیرا مالک تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تیری ماں کچھ لمحے کے لیے تجھے اکیلا سلائی تھی، جس وقت وہ سلا کے گئی تھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا، تیرا مالک تیرے ساتھ تھا، تیرا پروردگار تیرے ساتھ تھا. وہ اللہ جس نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اللہ جس نے تجھے کبھی بے بس ہونے نہیں دیا، مجبور ہونے نہیں دیا، محتاج ہونے نہیں دیا. سانس میں کسی کا محتاج نہیں تھا، کھانا کھانے میں کسی کا میں نے تجھے مالک بنایا تھا. وہ اللہ آج تیرے سامنے سلام قولا من رب الرحیم، تیرا وہ پروردگار جس کا رحم تجھ پر ہمیشہ تھا، وہ تجھ کو سلامتی کی جگہ بٹھا چکا ہے. پھر اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا. لوگ اتنے مست ہو گئے، بعض لوگوں کو اللہ اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا. وہ کہیں گے اللہ جب پڑھ کے ختم کرے گا کہے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. اللہ نہیں، جنت کی کسی بھی نعمت میں وہ مزہ دے جو تیری زبان سے قرآن سننے میں مزہ ہے. ڈرو اس مالک سے جس کے قبضے میں یہ جہان کی قدرت ہے، طاقت ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے. سورۃ الشمس ایک سورت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جس نے یہ سورت دن میں ایک دفعہ پڑھا ساری دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ثواب ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما صفاها فالهمها. 7 یا 9 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ایک جگہ، ایک ہی صورت میں. یہ ایسی واحد صورت ہے جس میں اللہ نے 9 قسمیں کھائے ہیں. والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاها، اس کے اجالے کی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے اس چاند کی اور اس کی چاندنی کی، واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے اس رات کی جو چھا جاتی ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے اس دن کی جو دن آ کے رات کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاهَا، اور میرے بندے مجھے قسم ہے تیری جان کی اور تیرے جان کے پیدا کرنے والے کی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا وہ کامیاب ہوا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اللہ کو بھلا دیا وہ برباد ہو گیا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ، کیا خوبصورت محبت ہے میرے مالک کی. میں قربان جاؤں میرے مالک کی محبت پر. جس طرح ایک بچے کو بات کہانی سنا کے سمجھاتی نہیں، اللہ تمہیں قصہ سنا ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، اور ثمود تجھ سے پہلے ایک قوم گزری ہے، اس نے میری یہ بات کو انکار کیا. میں نے ان کو کامیابی کا راستہ دکھایا تھا، وہ نہیں مانے. اللہ سمجھا رہا ہے اور سمود میری اس بات کو نہیں مان کے برباد ہوئی، تم برباد نہ ہونا. بڑے بے قدر لوگ ہیں، اس رب کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے. وہ اچانک تمہیں آپ موت دے دے تو تم اس کا کیا بگاڑو گے؟ وہ اچانک تمہارے کاروبار کو آج بند کر دے تو اس کا کیا بگاڑو گے؟ وہ اچانک آج تمہارے ہاتھ کو لقوے کی علت دے دے تم اس کا کیا بگاڑو گے؟ وہ اچانک تمہارے اس پیر کو اٹھنے سے مجبور بنا دے تو اس کا کیا بگاڑو گے؟ اسی جگہ پر پیشاب، اسی جگہ پر بہانہ کرو گے. یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا کا اجالا دیکھنے کے لیے تم ترس جاؤ گے اگر وہ خدا تمہاری آنکھیں چھین دے. کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کس بات؟ دولت کا. ارے تجھ سے بڑے بڑے دولت والوں کے نشے اس نے اتارے ہیں جس کا نام تھا شداد. مجھے کو پوچھا ہوں ایک بار، میں نے تو کیا دیتے صلی اللہ جنت ہے، ایک بار تو جا گیا ہمیں. موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھے مرے تو اللہ ایسا کیا دیتا صلی اللہ مرے تو جنت ہے، ایک بار تو جا گیا. اللہ اس کی جنت کی تعریف بھی کریا.
तौरात में अल्लाह उसकी जन्नत की तारीफ भी किया, बंदा मेरा है, मुकाबिला मेरा किया, मगर बनाया बड़ा अच्छा है। उस जमाने में खरबों रुपए की मालियत लगा को जन्नत बनाया, नहर दूध की बनाया, शहद की बनाया, मगर उद्घाटन के लिए जब आया, गेट पर घोड़ा था, सामने मौत का फरिश्ता था। ऐसा है क्या बिगड़ा उन्हें? तुझसे ज्यादा ताकत थी उसके बाद, तुझसे ज्यादा पावर था उसके बाद। उस जमाने के लोग मोटे नजर रहते थे। आज से 15 साल पहले एक जगह एक खोपड़ी मिली पुरानी, खाली खोपड़ी 18 फीट की कहते हैं, खोपड़ी का मालूम कीजिए, बुल्डा है 18 फीट ताकत है वो, आदमी कहते हैं जाएगा। हाँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जन्नत के बाहर में खड़ा जा, उद्घाटन कर रहा है, अरे भाई होदर या का होदर कैसा जन्नत में रही हो, भाई कौन मालूम है? नहीं मालूम। और उसका फरिश्ता मेरा नाम है, भाइयों अल्लाह की तरफ से तेरी जान लेने गया है, और इस जन्नत पे मेरा सारा सरमाया लग गया। मूसा को चैलेंज करने को नहीं हो, एक बार वो जन्नत देखने ले गया, देखने खाली, कभी खातों भी गया नहीं, देखने गए, गुंजाइश नहीं है, उठा को पटकता तो नहीं सकता। हमसे ज्यादा ताकतवर कौम गुजरी है, अल्लाह से न ताकत से लड़ सकते हैं न दौलत से। क्या दौलत है हमारे पास? क्या दौलत है? हज़रत उस्मान के पास जो दौलत थी, पूरा मुल्क भिखारी हो जाता उसके सामने, उतनी बड़ी दौलत थी। सोने की ईंट आते सुनते थे, हमारे पास खाली एक अंगूठी, गले की चेन है, ब्रेसलेट है, उसने भी कहता है कि जुल्म का है, जुल्म का है। अव्वल तो पहनना इसलिए हराम है, सोने का मर्द को इस्तेमाल करना हराम है, नाजायज है। और आप नाजायज करती कर मुझे कौन की पूछे, सुनने का कोई डिफेंड का नमाज पढ़े देगा, पहनना हराम है, पहन को पढ़ क्या गुनाह नहीं किया, नमाज के टाइम पकड़ के जब में रख लेता है और नमाज पढ़ने डाल लेता है, पैसा है तो बढ़ो। अल्लाह चाहते क्या है? जो जिंदगी तेरी मस्जिद में है, बाजार में भी वो जिंदगी नहीं। जो जिंदगी हमारी मस्जिद तुम्हारी जिंदगी में है, बाजार में भी तुम्हारी वो जिंदगी रहा है। बाजार में अलग, मस्जिद में अलग नहीं है। बाजार और मस्जिद बराबर है हमारी जिंदगी में। हम अल्लाह का डर उसमें भी उतना करते हैं, हम भी उतना करते हैं। बड़ी अजीब खाटी मौत, बड़ी अजीब। आज मारा तो क्या करती तुम्हें? देता हो तो क्या करती तुम्हें? तुम्हारी मौत से क्या फर्क पड़ रहा किसी भी? घर के कुछ अफराद 2 लाशें के वास्ते, 2 घंटे के वास्ते रोती होता, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। एक मोहल्ले का ऑटो का किराया मारने वाला, पैसेंजर ऑटो वाला तुम्हारी मौत को ऑटो दिख रहा था, भाड़ा आएगा तो जाके जा तुम्हें क्या करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से डरो, बहुत बड़ी बड़ा अजीब मामला हमारा, हमारे सब कुछ ख्यालात मौत का एक झटका उतार कर डालना। हमेशा अपने सामने अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ने की सिफत पैदा करो। बच्चे हो या बड़े, मर्द हो या औरत, अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ो। जो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ता है, अल्लाह उसे 2 जन्नतों का वादा करता है। 3 सहाबा याद है, ग़ज़वा तबूक को नहीं गए, जब गए जंग को, और जंग हुई नहीं, जंग भी नहीं हुई, वापस आ गए। जब जंगिश नहीं हुई तो बातचीत का क्या है ऐसा। लेकिन सहाबा को बुलाओ, जो 3 सहाबा ने थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए, कहा है उन्होंने, आओ क्यों तुम्हें 3 जने दिए ऐसा? वो जमाना झूठ का नहीं था, सहाबा कैसे झूठ बोल सकते थे? तौबा तौबा, तसव्वुर करने वाला बेईमान हो जाता है। औलिया अल्लाह झूठ नहीं बोलते थे, सहाबा झूठ नहीं बोलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला पूछे क्यों तुम्हें जंग को आई नहीं 3 जने? एक साहब बोले या रसूलल्लाह, मेरे खजूर पक गए थे, तोड़ने का था, तोड़ना तो चाहिए, मेरे को नहीं आया। और एक साहब बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 30 सवारी थी, वो सवारी में बैठ को
तुम्हें कहता का चले जाएंगे, अगर कोई ऐसा छोटा होता नहीं गया। और एक साहब बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनके साथ निकली अगर आगे पीछे होकर नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग भी नहीं हुई, जंग हो जाता इस्लाम को तकलीफ होती तो मुसलमानों का लाश होता तो बड़े को हाथ दिया था, को सजा देते तो चलता था, क्या भी नहीं था। जंग भी हुई नहीं तबूक की, वापस आ गए। लेकिन इस्लाम के तकाजे पर तो कीट दिखा को की गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जवाब के बोले आज के बाद इनसे कोई बात नहीं करना। ओहो, तीनों सहाबा की तो जान निकल गई। वो अपनी बीवी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकते थे, बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त कर सकते थे, सब कुछ लुटना बर्दाश्त। हुजूर की नाराजगी सहाबी को पसंद नहीं आती। हुजूर नाराज, सब कुछ खत्म करा के दे दो। तीनों सहाबा से बात करना छोड़ा दे सब। मस्जिद को नमाज पढ़ते भी बाजू वाले बात नहीं करते, हम चले आए। बाद में घर को गए, घर को जाकर बीवी को क्या बोले, पानी जो गए घर को पीछे जा, घर को पीछे जा। बोले जी घर को पीने दो। है जिस शख्स से अल्लाह के नबी ने सलाम क़याम बंद कर दिया हो उस आदमी की मैं खिदमत नहीं करूंगी, चले से। हज़रत काब फरमाते मेरा एक भतीजा था 4 साल का, कितने भैया को खेत में बाग में था, उन्हें सलाम अलैकुम कहा, ये देख को चलेगा, सामने जाकर सलाम अलैकुम और ये देख को चलेगा, और जाकर सलाम अलैकुम और ये देख को चलेगा। चौथी बार मेरा पीछा मत कर। जिस शख्स से हुजूर नाराज है मैं उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता गया। जान निकल रही थी, घर में बीवी नहीं, रोटी पका के नहीं, पानी दे रही नहीं, बच्चे बात नहीं कर रही, मस्जिद को गए साहबा बात नहीं, क्या कर रहा। ऐसे टेम्पो रोम का बादशाह, कहा ईसाई रोम का बादशाह जल्दी खासिद भेजा। हज़रत काब को सुना है तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ बेरुखी कर रही, बातचीत नहीं कर रही, तुम्हें जंगे बदर में थे, जंगे ओहद में थे, ग़ज़वा खंदक में थे, क्या की भाई मिस्टी के जंग को गए नहीं कर को, क्या कि तुम्हारे से नाराज यही में थे, उनको छोड़ दो तुम आ जाओ यार, मेरी सल्तनत में से आधी सल्तनत भी तुम गया। खत पे लगाया है, हमें क्या करते ऑफर को बेस्ट ऑफर, चले जाते हैं, चले जाते हैं। जो ईमान अजान सुनकर बाजार से मस्जिद को नहीं लाना है, वो ईमान हमारा क्या हिफाजत होता है। चले जाते हैं। हज़रत काब सजदे में गिरे, या अल्लाह अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई कि हमारे ईमान पर लोगों को भी शक हो रहा है, बेईमानी को भी शक हो रहा है। हमारी क्या रो रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे, अल्लाह से माफी मांग रहे। हत्ता कि 9-10 दिन के बाद अल्लाह की तरफ से वही आई कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, उन्हें माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दें। आपने नमाज का सलाम फेरा, वही उतरे, आपने ऐलान किया वो तीनों सहाबा कहाँ है, उनको कहा कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी माफ कर दिया। सहाबा नंगे पे भागे, ढूंढे उनको, आओ अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। उनको पहले सहाबी के पास जाकर कोई दरवाजा मारे, आ जल्दी हुजूर मग़फ़िरत का ऐलान, माफी का ऐलान होगा। जो घर में उनके सोना था सब मुसलमान अल्लाह ने खुशी की खबर दिया था। एक सहाबी बाग में थे, उन्होंने बाग की सारी खजूरें उसे दे दी। उनके पास एक लौंडी थी, एक और एक सहाबी के पास सारी लौंडियां तोहफे में दे दी उनको, खुशखबरी दिया था उसे। फिर तीनों सहाबा नीचे मुंडी कर ले गए रोते रोते, हाथ में डॉक्यूमेंट था बाग का, तेज सवारी डॉक्यूमेंट कांगा बाग का खजूर के ले ले गए और आगे गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, हमने भी माफ किया, बड़ी खुशी की बात। ये जो जमीन के खजूर के बागों के पेपरा बोले ये कहीं को, बोले या रसूलुल्लाह इन्हीं बागों की वजह से आप में और मुझ में और हमारे रब में दरार पड़ी थी, हम इसको अपने पास रखना पसंद नहीं करते। हमें कौन तो पैदा करते हैं, मस्जिद का तो बंद है, मदरसे का तो बंद है, खाए पिए
دیرا صحابہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رضا کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑا نیک بیت اللہ کا کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس میں تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے. ایک حصہ بیت المال میں لگاؤ، بچت کا حصہ اپنے بیوی بچوں کو رکھو، ان کو واپس دے دو. بھیجے خوف پیدا تھا، ہمارے پاس وہ خوف نہیں رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو چیزیں گزرنا چن کو دیتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرو، ایک ایک چیز پر عمل کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے گا. کہتے ہیں ساتھ میں درار پڑی تھی، ہم اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں کون تو پیدا کرتے ہیں؟ مسجد کا تو بند ہے، مدرسے کا تو بند ہے، کھائے چھے پیے چھے. دیرا صحابہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رضا کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑا نیک بیت اللہ کا کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس میں تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے. ایک حصہ بیت المال میں لگاؤ، بچت کا حصہ اپنے بیوی بچوں کو رکھو، ان کو واپس دے دو. بھیجے خوف پیدا تھا، ہمارے پاس وہ خوف نہیں رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو چیزیں گزرنا چن کو دیتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرو، ایک ایک چیز پر عمل کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے گا. کہتے ہیں ساتھ نمبر 1 آج ماہانہ مشورہ جو ہے اثر سے عشاء تک یہاں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اثر میں شرکت کریں اور یہاں دین کی بات ہو اس میں شامل ہو. دوسرا اعلان قدس صاحب عیدگاہ میں کل پرسوں 2 دن جو ہے تبلیغی اجتماع ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے دین کا کہیں بھی تقاضا مجلس سے لگی ہو آپ حضرات وہاں شرکت کریں. اب اس چکر میں نہ پڑے کہ کس کی ہے، اب یہ دیکھیں کس کا کام ہے. ہمیں ہمارا جو رخ ہے حضرت اللہ کے دین سے ہے. ہم اپنے دین کے مسجد کسی کی بھی ہو ہمارا کیا ہے، ہم پڑھیں گے کس کی نماز؟ اللہ اللہ. وہ بزرگوں کی بات ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے. ہم دین کی طرفدار ہیں، دین کا کام کریں گے. جو دین کا کام کرے گا وہ داعی ہے، اور ہر داعی میں اور ابھی سے پہلے تھے ہمارے یہاں اجتماع ہمارے ضلع میں بھی رام نگر ضلع کا اجتماع بھی ہے، ہمدور میں جگاتے ہیں. آپ سے گزارش کیا ہے، آپ سے اجتماع کا کچھ آتے رہنا، آپ دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے کام. میں بھی کچھ 2 گھنٹے کے لیے خدمت کرو، ایک آدھا گھنٹہ کے لیے خدمت لگے، پانی پلا کے آؤ ان کو. جاتا نہ ہو کیا میں ایک نہیں جاتا تھا، گناہ معاف ہونے کا ذریعہ جاتے رہو. کیا بھی تمہارے پاس رہا تو ایک موس کھلا کرو تو کیا کام والے نہ کرنے نہ ہو ساتھیاں ہو اپنے گھر کے کاموں کاج کو چھوڑ کو جاری دو. اللہ کے راستے میں جو جماعت میں کیا بولتا ہوں ہمیشہ یہ محلے والے سے میری گزارش کیا تو کب تو بھی جماعت آتے. ہمارا محلہ اللہ اتنا اچھا بنا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک شان بنا. جماعت کب تو بھی آتے ہمارے محلے میں رہی تک چولہا نہیں سکھنا، ہمارے گھر سے ہمیں پکا کو دیتی تمہیں ہمارے محلے میں دین کا کام کرو کرنا. ہمارے گھر سے خدمت ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا دسنا دے گا ہمارے ساتھ بیٹھنا نیک لوگ ہیں لوگ ان کے خدمہ ہمارے گھر کے پاس پڑے تھے ان کو کھڑا کر کے دسنا دے بات سننا نہیں کر کے نہیں بیٹھنا سننا ان کو. اللہ کی رحمت طرف سے